نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں بیماری، تکلیف اور پریشانی کے وقت کیا کرنا چاہیے، یہ میں آج آپ کو بتاؤں گی۔ حضرت عثمان بن ابی العاص کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درد کی شکایت کی جسے وہ اپنے بدن میں محسوس کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تمہارے بدن کے جس حصے میں درد ہے وہاں اپنا ہاتھ رکھ کر پہلے 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھو اور پھر 7 مرتبہ یہ پڑھو، اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاور۔ میں دعا دوبارہ پڑھ دیتی ہوں۔ اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاور۔ اس کا ترجمہ ہے، میں اللہ سے اس کی عزت اور اس کی قدرت کے ذریعے اس برائی سے پناہ مانگتا ہوں جسے میں اس وقت محسوس کر رہا ہوں، اور آئندہ اس کی زیادتی سے ڈرتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق میں نے ایسا ہی کیا، چنانچہ اللہ نے میری تکلیف دور کر دی۔ رواہ مسلم۔ برائے شفائے امراض، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور مزاج پرسی کے طور پر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ علی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، خدا کے نام پر آپ پر افسوں پڑھتا ہوں، ہر اس چیز سے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچائے، اور ہر شخص کی برائی یا پرحسد آنکھ سے اللہ آپ کو شفا دے۔ خدا کے نام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر افسوں پڑھتا ہوں۔ اب میں آپ کے لیے یہ دعا عربی میں پڑھنے لگی ہوں۔ بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکا بسم اللہ ارقیکا۔ دوبارہ پڑھ دیتی ہوں۔ بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکا بسم اللہ ارقیکا۔ یعنی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کسی جسم کے کسی حصے میں درد ہے یا آپ کو بخار ہے تو آپ یہ دونوں دعائیں پڑھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا۔ اب حفاظت کے طور پہ ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اس الفاظ کے ذریعے خدا کی پناہ میں دیتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ من شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ دوبارہ سنیں، اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ من شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ میں تمہیں کلمات اللہ کے ذریعے جو کامل ہیں، ہر شخص کی برائی، ہر ہلاک کر دینے والے زہریلے جانور اور ہر نظر لگانے والی آنکھ سے خدا کی پناہ میں دیتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے تھے کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کلمات کے ذریعے اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو خدا کی پناہ میں دیتے تھے۔ کلمات اللہ سے مراد یا تو اللہ تعالیٰ کی معلومات ہیں یا اس کی اسماء پاک ہیں، اسی طرح اس کی کتابیں بھی مراد ہو سکتی ہیں۔ ہر شیطان کی برائی سے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سرکش اور حد سے بڑھ جانے والے کی برائی سے، خواہ وہ آدمیوں میں ہو، خواہ وہ جنات میں ہو یا کسی جانور میں۔ اچھا، حامہ کسے کہتے ہیں؟ حامہ اس زہریلے جانور کو کہتے ہیں جس کے کاٹے سے آدمی ہلاک ہو جائے، جیسے سانپ وغیرہ۔ جس زہریلے جانور کے کاٹنے سے آدمی نہیں مرتا اسے سامہ کہتے ہیں، جیسے بچھو، زنبور یعنی بھیڑ وغیرہ۔ بعض موقع پر حشرات الارض حوام حامہ کی جمع کہتے ہیں۔
تکلیف اللہ کی جانب سے ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس شخص کو بھلائی پہنچانے کا ارادہ کرتا ہے وہ اس بھلائی کے حصول کے لیے مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مَن یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ۔ مصیبت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جسے دل قبول اور پسند نہ کرے۔ لہٰذا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مصیبت ہوا وہ تکلیف اور بیماری کی صورت میں ہو یا حادثہ اور صدمہ کی صورت میں ہو، ہمیشہ خدا کے قہر اور عذاب ہی کے طور پر نہیں آتی، بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس بندے پر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کا سایہ کرنا چاہتا ہے، اسے خیر و بھلائی کے رستے پر ڈالنا چاہتا ہے تو اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی بندہ مصیبت اور تکلیف پر صبر کرے اور راضی برضا رہے تو اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ مصیبت اس کے لیے اپنے دامن میں خدا کی رضا اور رحمت لے کے آئی ہے۔ ہاں، اگر کوئی بندہ کسی مصیبت پر صبر اور ضبط کے دامن کو ہاتھ سے چھوڑ کر جزا اور فضا کرنے لگے اور ناخوش اور خفا ہونے لگے تو اس کا صاف مطلب یہ ہوگا کہ یہ مصیبت اس کے حق میں رحمت نہیں بلکہ عذاب خدا بندی ہے۔ بیماری بھی ہمارے گناہوں کا ازالہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کو جب کوئی رنج، دکھ، فکر، حزن، ایذا اور غم پہنچتا ہے، یہاں تک کہ کانٹا بھی چھپتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہ دور کر دیتا ہے۔ الفاظ ہم و حزن وغیرہ کے معنی قریب یکساں ہیں، یعنی ایک جیسے ہیں، مگر ہم اور غم میں فرق ہے کہ ہم آئندہ واقع ہونے والے معاملے سے تعلق رکھتا ہے، یعنی اگر کوئی ایسا مشکل امر پیش آنے والا ہو جس کے کرنے یا نہ کرنے سے رنج اور ملال پہنچے تو وہاں ہم استعمال کیا جاتا ہے، اور غم کا تعلق گزرے ہوئے زمانے سے ہوتا ہے۔ بہرحال حدیث کا حاصل یہ ہے کہ مسلمان کو کسی بھی قسم کی یا کسی بھی طرح کا کوئی بھی رنج، کوئی بھی غم، کوئی بھی مصیبت پہنچے تو وہ اس کے صغیرہ گناہوں کے دور ہونے کا ذریعہ ہے۔ ہادی برحق پر نزول امراض اور اس کی وجہ۔ حضرت ابو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخار تھا۔ میں نے آپ پر اپنا ہاتھ پھیر کر عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو بہت سخت بخار ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا، ہاں، مجھے تمہارے 2 آدمیوں کے برابر بخار چڑھتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یہ اس وجہ سے ہوگا آپ کو دگنا ثواب ملے گا۔ آپ نے فرمایا، ہاں، اور پھر فرمایا، جس مسلمان کو بیماری کی وجہ سے یا اس کے علاوہ کسی اور وجہ سے تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہ اسی طرح دور کر دیتا ہے جیسے درخت اپنے پتے جھاڑتا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا جس کی بیماری حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری سے زیادہ شدید اور سخت ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مصیبت اور پریشانی کے وقت صبر اور ضبط کرنے کی اور اس کا ذکر اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اعمال اور دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، برے وقت برے لوگوں سے بچائے، ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔